بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ایک ڈاکٹر تھا۔ ایک بار پوسٹ مارٹم کے لیے 4 لڑکوں کی لاشیں لائی گئیں تو پوسٹ مارٹم کرتے ہوئے ایک ڈاکٹر بے ہوش ہو کے گر گئے۔ ڈاکٹر کے بے ہوش ہونے کی ایسی وجہ سامنے آئی کہ ہم سب ڈاکٹروں کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، کیونکہ میں اس وقت ہسپتال میں اپنی ڈیوٹی دے رہا تھا۔ میں MBBS ڈاکٹر تھا اور پچھلے 24 گھنٹے کی ڈیوٹی دینے کے بعد تھکن سے میرا برا حال تھا۔ میں فارغ ہو کر گھر جانے ہی لگا تھا جب اچانک اسپتال میں شور مچ گیا اور سبھی ڈاکٹرز اور نرسیں تیزی سے بھاگنے لگیں۔ میں نے گھبرا کر اپنے ساتھی سے پوچھا کہ کیا ہوا؟ جا کر دیکھتے ہیں، جتنا شور اسپتال میں لگا ہے ایسے لگتا ہے کوئی حادثہ ہوا ہے۔ ایمبولینسوں کی آواز پر ہم دونوں پریشان ہو کر ہاسپٹل کے بیرونی دروازے کی جانب بڑھ گئے۔ ویسے تو ہم بھی ڈاکٹر تھے اور یہ روزمرہ کا کام تھا۔ اکثر ایسے تیزی میں مرتے ہوئے مریضوں کو ہمارے پاس لایا جاتا تھا۔ جب کبھی کسی روڈ وغیرہ پر حادثہ ہو جاتا تو زخمیوں کی تعداد دیکھ کر ہمارے دل گھبرا جاتے، کیونکہ ہم اس کام میں نئے تھے اور ان حادثات کے ابھی تک عادی نہیں ہوئے تھے۔ اس وقت میں بھی اپنے دوست کے ساتھ تیزی سے کوریڈور کی طرف بڑھ رہا تھا۔ ہم اسپتال کے بیرونی دروازے کے پاس پہنچے تو 5 ایمبولینسوں سے تیزی سے نوجوان لڑکوں کی لاشوں کو اتارا جا رہا تھا۔ ایک ساتھ اتنی موت دیکھ کر ہمارے دل دھک سے رہ گئے، ہر طرف جم و گھوئی ہونے لگی۔ پتہ چلا کہ ان لڑکوں کی لاشوں کو پوسٹ مارٹم کے لیے لایا گیا ہے۔ ان میں سے کچھ کے لواحقین بھی ساتھ تھے اور بری طرح چیخ چیخ کر رو رہے تھے۔ میں نے اپنے ساتھ اسٹریچر پر پڑے لڑکے کی لاش دیکھی اور افسوس سے سر ہلایا۔ یقیناً کوئی حادثہ تھا۔ ایک ہی جگہ سے 5 نوجوان لڑکوں کی لاشیں برآمد ہوئی تھیں۔ میں اور میرے دوست وہاں سے جانے لگے جب ایک سینئر ڈاکٹر نے ہمیں دیکھ کر اپنی طرف بلایا۔ وہ ہمارے پروفیسر بھی تھے اور میڈیکل کے دوران بھی انہوں نے ہمیں بہت سے آپریشنوں اور علاج وغیرہ سکھائے تھے۔ وہ بہت پریشان لگ رہے تھے۔ مجھ سے کہنے لگے کہ آج ہمیں 5 لاشوں کا ایک ساتھ معائنہ کرنا ہے۔ اس کے لیے آپ دونوں کا ہونا ضروری ہے تاکہ آپ ہماری مدد کر سکیں۔ اپنے فرائض سے میں بخوبی واقف تھا، اس لیے فوراً ان کے ساتھ ہوا۔ میں نے اپنے دوست کو بھی ساتھ لیا اور ہم آگے چل پڑے۔ وہاں 2 ڈاکٹرز اور بھی موجود تھے۔ لاشوں کو معائنہ کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ اس کے لیے ہمیں زیادہ سے زیادہ ڈاکٹروں کی ضرورت پڑتی تھی۔ میرا دل بری طرح گھبرا رہا تھا۔ میں اپنی میڈیکل کی تعلیم کے دوران بھی آپریشن کو پوری توجہ دیتا تھا، کیونکہ مجھ میں ایک لگن ہوتی تھی کہ مجھے اس انسان کو بچانا ہے، مگر ایک مردہ وجود کا معائنہ کرنا میرے لیے ہمیشہ سے مشکل ہو رہا تھا۔ جب سے میں نے ہاسپٹل کو جوائن کیا تھا، آج پہلی بار مجھے باقاعدہ ایک ڈاکٹر کے طور پر اس کام میں حصہ لینا تھا اور میرے پسینے چھوٹ رہے تھے۔ میرا دوست میری کیفیت سمجھتے ہوئے مجھے سمجھانے لگا کہ جیسے تم ایک مریض کا آپریشن کرتے ہو، یہ کوشش کرتے ہو کہ تمہیں اس کی زندگی بچانی ہے، ایسے ہی معائنہ کرتے ہوئے یہ کوشش کرنا کہ ہمیں ہر حال میں اس کی موت کی وجہ جاننی ہے۔ میں دوست کی بات پر چونک گیا اور سمجھ کر سر ہلایا۔ وہ میرے ساتھ چلتے ہوئے بولا، یہ لڑکے تقریباً ہمارے ہم عمر ہی ہوں گے، نہ جانے ان کے گھر والوں کی کیا حالت ہوگی۔ یقیناً وہ چاہتے ہوں گے کہ ان کے بیٹوں کا ناحق قتل کرنے والوں کو جہنم واصل کیا جائے۔ میں اس کی بات سن کر سنجیدگی سے بولا کہ پولیس کی تفتیش سے پہلے ہم کچھ بھی نہیں بول سکتے۔ ان 5 لڑکوں نے ہو سکتا ہے آپس میں لڑائی کی ہو یا ایک دوسرے کو مار دیا ہو۔ میں اور میرا دوست الگ الگ ڈاکٹروں کے پاس کھڑے ہو گئے۔ میں نے ڈاکٹر کی ہدایت پر سارا سامان تیار کیا اور مرے ہوئے لڑکے کی لاش سے کپڑے کاٹنے لگا۔ ڈاکٹر صاحب آئے تو سنجیدگی سے معائنہ کرنے لگے۔ ان کی پوری توجہ اس پر تھی۔ میں ان کے ساتھ کھڑا ہوا تھا۔ مجھ پر اب بھی تجسس طاری تھا۔ میں اپنے دوست کی بات کو سوچ رہا تھا کہ نہ جانے ان لڑکوں کی موت کیسے ہوئی۔ اچانک معائنے کے دوران ایک ڈاکٹر صاحب ٹھٹک گئے اور لاش کو حیرت سے دیکھنے لگے۔ نہ جانے انہوں نے لاش میں ایسا کیا محسوس کیا کہ وہ بے یقینی سے اس مردہ لڑکے کو دیکھ رہے تھے۔ میں چونک گیا، مگر میری توجہ لاش پر نہیں تھی، اس لیے میں سمجھ نہیں پایا۔ فارغ ہوتے ہی ڈاکٹر نے مجھے باہر جانے کا اشارہ کیا اور خود رپورٹ تیار کرنے لگے۔ میں باہر گیا تو میرا دوست بے چینی سے وہیں ٹہل رہا تھا۔ میں پریشان سا اس کے پاس گیا اور اس سے پوچھا کہ کیا ہوا، تو وہ گھبرا کر بولا کہ ان لڑکوں میں سے ایک کی لاش کا معائنہ کرتے ہوئے ایک ڈاکٹر اچانک صدمے سے بے ہوش ہو گئے۔ اس ڈاکٹر کو ایمرجنسی وارڈ میں لے جایا گیا ہے۔
میرا دوست بہت گھبرایا ہوا تھا۔ وہ کہنے لگا کہ لاشوں میں کوئی نہ کوئی ایسی بات ضرور ہے۔ میرے ساتھ جو ڈاکٹر موجود تھا وہ معائنے کے دوران بہت بری طرح ٹھٹکا تھا کہ میں بھی چونک گیا، مگر تب سوال کرنا مناسب نہیں تھا، اس لیے خاموش رہا۔ مگر جب باہر نکلا تو پتہ چلا کہ ایک ڈاکٹر تو لاش کا جائزہ لیتے ہوئے بے ہوش ہو چکا تھا۔ اپنے دوست کی بات پر میں بھی چونک گیا، کیونکہ میرے ساتھ بھی موجود ڈاکٹر اس لڑکے کی لاش کو دیکھتے ہوئے چونکا تھا۔ میں اس کی بات کو صحیح طرح سے سمجھ نہیں رہا تھا۔ ویسے تو ہم دونوں دوست فارغ ہو چکے تھے اور ہم گھر جا سکتے تھے۔ ڈاکٹر نے بھی ہمیں یہی کہا تھا کہ تم دونوں کا شکریہ، تم دونوں جا سکتے ہو، مگر ہم دونوں اب تجسس میں مبتلا ہو چکے تھے۔ میں نے اپنے دوست سے کہا کہ ہمیں لڑکوں کی موت کی وجہ جاننی چاہیے۔ اسے بھی اتفاق تھا۔ ہم دونوں لاشوں کے لواحقین میں سے ایک کے پاس گئے۔ وہ ایک بوڑھی عورت تھی اور تڑپ تڑپ کر رو رہی تھی۔ پتہ چلا کہ مرنے والے لڑکوں میں سے ایک لڑکے کی وہ دادی تھی۔ میں نے نرمی سے انہیں تسلی دی اور ان سے بولا کہ آپ بتا سکتی ہیں آپ کے پوتے کی موت کہاں اور کیسے واقع ہوئی؟ اس نے کہا کہ میرا پوتا اپنے دوستوں کے ساتھ پچھلی رات سے غائب تھا۔ اب صبح صبح ایک مدرسے سے 4 لڑکوں کی لاشیں برآمد ہوئی ہیں۔ لڑکوں کے موبائلوں سے ان کے گھر والوں کو فون کیا گیا تھا۔ میرا بیٹا اور بہو کافی عرصہ پہلے انتقال کر چکے تھے اور میرے پاس تو میرا پوتا ہی تھا جو میرا آخری سہارا تھا۔ دادی اتنا بتا کر رونے لگی۔ میں نے اور میرے دوست نے ناسمجھی سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ پھر میں نے اس دادی سے بولا کہ آپ کا پوتا مدرسے میں تعلیم حاصل کرتا تھا، کیونکہ یہ بات بہت قابل توجہ تھی۔ مدرسے میں پڑھتے ہوئے 5 لڑکوں کی اچانک موت ہو جانا واقعی کسی حادثے کی نشاندہی کر رہا تھا۔ مگر دادی کے جواب نے ہم دونوں کو بری طرح چونکا دیا۔ وہ بولی کہ نہیں، میرا پوتا یونیورسٹی کا طالب علم تھا، میں نے اسے کبھی مدرسے میں داخل نہیں کروایا تھا۔ اس بات پر ہم حیرت زدہ رہ گئے۔ اگر مدرسے میں داخل ہی نہیں کروایا تھا تو وہاں کیا کرنے گیا تھا؟ ہم دونوں مزید الجھتے جا رہے تھے۔ ہم نے صدمے سے نڈھال روتی ہوئی دادی کو زیادہ تنگ کرنا مناسب نہیں سمجھا اور وہاں سے چلے آئے۔ اپنے دوست کی حیرت پر میں نے اپنا خیال ظاہر کیا۔ یقیناً وہ لڑکا مدرسے میں کسی دوست کو ملنے گیا ہوگا۔ میرے دوست کو اتفاق ہوا یا نہیں، مگر وہ خاموش ہو گیا۔ ہم دونوں پہلی بار اس فرض میں شامل ہوئے تھے، اس لیے غائب دماغی اور الجھے ہوئے تھے، اور شاید ان لڑکوں کی موت کی وجہ جان لیتے۔ مجھے اب اپنی گھبراہٹ پر افسوس ہو رہا تھا، کیونکہ میں ٹھیک سے لاش پر توجہ نہیں دے پایا تھا۔ اس روز تو ہمیں اپنی الجھن کا کوئی سراغ نہ ملا، کیونکہ معائنہ کرنے والے ڈاکٹرز بھی رپورٹ بنانے میں مصروف ہو چکے تھے اور پولیس بھی ہاسپٹل پہنچ چکی تھی۔ ہم دونوں اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہو گئے۔ تھکن ہمارے اعصاب پر سوار ہو چکی تھی۔ میں نے زندگی میں پہلی بار اس کام میں باقاعدہ حصہ لیا تھا۔ گھر جانے تک بھی میری نظروں کے سامنے اس لڑکے کی لاش گھومتی رہی۔ میں بہت حساس تھا۔ انہی باتوں کی وجہ سے میں ڈاکٹر نہیں بننا چاہتا تھا، مگر میرے والد کے بہت شوق اور اصرار پر مجھے اس فیلڈ میں آنا پڑا، اور آج پہلی بار اس شعبے میں ہونے کی وجہ سے میری طبیعت بہت عجیب سی ہونے لگی تھی۔ میری والدہ نے پریشانی سے وجہ پوچھی، مگر میں خاموش رہا۔ انہیں نہیں بتایا کہ اپنی ہی ہم عمر 5 لڑکوں کی لاشیں دیکھنا میرے لیے بہت تکلیف دہ تھا۔ مجھے تڑپ تڑپ کر روتی ہوئی دادی کا بار بار خیال آ رہا تھا۔ اب وہ اکیلی کیسے رہے گی، یہی سوچتے سوچتے مجھے نیند آ گئی۔ گھر میں ایک پورا دن آرام کرنے کے بعد اگلے روز میں اپنی ڈیوٹی پر ہاسپٹل پہنچ گیا، مگر اس روز ہسپتال جا کر مجھ پر جو انکشاف ہوئے وہ مجھے حیرت سے دنگ کر گئے۔ جب میں اپنے معمول کے مطابق ہسپتال پہنچا تو میرا دوست وہاں پہلے سے موجود تھا۔ میرے دوست نے مجھے کہا کہ ہمیں جا کر کل بے ہوش ہونے والے ڈاکٹر کی تیمارداری کرنی چاہیے۔ نہ جانے کل ایسا کیا ہوا تھا کہ وہ گھبرا کر بے ہوش ہو گئے۔ میں بھی حیران تھا، ان ڈاکٹرز کی تو پوری زندگی یہی کام کرتے ہوئے گزر جاتی ہے۔ ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ کسی مردے کا معائنہ کرنا ان کے اعصاب پر سوار ہو گیا ہو یا وہ میت دیکھ کر گھبرا گئے ہوں۔ یقیناً کوئی اور بات تھی۔ ہم ان ڈاکٹر صاحب کے پاس گئے تو وہ موجود نہ تھے۔ ہمارے پروفیسر ڈاکٹر نے ہمیں بتایا تو وہ تو کل ہی اپنے گھر جا چکے ہیں۔ ہم نے پریشانی سے پوچھا کہ کیا ہوا تھا۔ اب وہ ٹھیک ہیں۔ پروفیسر ڈاکٹر نے ایک نظر ہمیں دیکھا اور پھر افسوس سے نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولے، وہ کیسے ٹھیک ہوں گے؟ جو 5 لڑکوں کی لاشیں آئی تھی ان میں سے ایک لڑکا ان کا اکلوتا بیٹا تھا۔ ان کی یہ بات سن کر ہم حیران ہو گئے۔ اب ہمیں سمجھ آ رہی تھی کہ کیوں وہ ڈاکٹر اس مردہ وجود کا چہرہ دیکھتے ہی صدمے سے چیخ مار کر بے ہوش ہو گئے تھے۔
پروفیسر ڈاکٹر افسوس سے بولے، ایک جوان لڑکے کی لاش کا پوسٹ مارٹم کرتے ہوئے جب لاش کے چہرے پر نظر پڑے اور باپ کو پتہ چلے کہ اس کا جوان بیٹا اس کے سامنے پڑا ہوا ہے تو اس کی کیا کیفیت ہوگی۔ یہ بات سن کر ہمیں بھی بہت افسوس ہوا تھا۔ ڈاکٹر ہونے کی حیثیت سے ہمارا فرض تھا کہ ہم کسی مریض کا معائنہ کریں یا لاش کا معائنہ کریں، لیکن یہ فرض کتنا اذیتناک ہو سکتا ہے جب ہمارے سامنے اپنا ہی کوئی موجود ہو۔ ہم اس ڈاکٹر کی کیفیت کو سمجھ رہے تھے۔ ہسپتال میں آنے والے مرحومین اور زخمیوں میں بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ڈاکٹر کے اپنے گھر والے سامنے آ جاتے ہیں۔ کاش وہ لڑکا زخمی ہوتا تو شاید ڈاکٹر صاحب اسے زندگی کی طرف لانے کی ہر ممکن کوشش کرتے، مگر ان کی بے بسی یہی تھی کہ ان کا بیٹا فوت ہو کر ان کے سامنے آیا تھا۔ ان کے ہاتھ سے سب اختیارات نکل چکے تھے اور ان کے لیے یہی برداشت کرنا مشکل ہو گیا تھا۔ ہمیں پتہ چلا کہ اس ڈاکٹر کا کل نروس بریک ڈاؤن ہوا تھا اور وہ بے ہوش ہو گیا تھا اور چیخ چیخ کر ہوش میں آنے کے بعد اپنے بیٹے کے لیے روتا رہا تھا۔ ہمیں ان مرنے والے 2 لڑکوں کے بارے میں ہی پتہ چلا تھا۔ ایک لڑکا اپنی بوڑھی دادی کا واحد سہارا تھا، جبکہ دوسرا لڑکا ڈاکٹر صاحب کا اکلوتا بیٹا تھا۔ نہ جانے باقی 3 لڑکوں کے گھروں کی کیا کہانیاں ہوں گی۔ شاید ان میں کچھ ایسے بھی ہوں گے جو بہنوں کا اکلوتا اور لاڈلا بھائی ہو، یا پھر کوئی ایسا بھی ہوگا جو گھر سے سودا سلف لانے کا کہہ کے نکلا ہوگا۔ موت نے ان 5 کو ایک ساتھ دبوچ لیا تھا۔ میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ ان کی موت کیسے واقع ہوئی۔ بے ہوش ہونے والے ڈاکٹر صاحب اور ہمارے سامنے بیٹھے پروفیسر ڈاکٹر بہت پرانے دوست تھے اور ایک دوسرے کے ساتھی بھی تھے۔ وہ بھی اپنے دوست کے بیٹے کی موت پر بہت افسردہ لگ رہے تھے۔ میرا دوست ایک ہی بات بول رہا تھا، مانو یا نہ مانو، لڑکوں کی موت کے پیچھے کوئی ایسی بات ضرور ہے جو ان سب ڈاکٹرز کو الجھا گئی ہے۔ مجھے بھی یہی لگ رہا تھا، مگر یہ بات جاننا میرے لیے فی الحال ناممکن تھا، اس لیے میں خاموشی سے اپنی ڈیوٹی سر انجام دینے لگا۔ مگر شام کے وقت میرا ڈاکٹر صاحب سے دوبارہ سامنا ہوا تو میں نے ان سے پوچھ لیا کہ کیا کل کیے گئے معائنے کی رپورٹ تیار ہو گئی تھی۔ 5 لڑکوں کی موت کی وجہ پتہ چلی۔ میرے سوال پر ڈاکٹر صاحب نے مجھے حیرت سے دیکھا اور پھر گھورتے ہوئے بولے، کیا تم کل وہاں موجود نہیں تھے؟ پھر مجھ سے یہ سوال کیوں کر رہے ہو؟ کیا تمہیں نہیں پتہ چلا موت کی وجہ کیا تھی؟ میں ان کے سوال پر گڑبڑا گیا۔ میں نے شرمندگی سے کہا، کل میں پہلی بار معائنے کے لیے موجود تھا، میں بہت گھبرایا ہوا تھا۔ میں نے اپنی گھبراہٹ اور پریشانی کی وجہ سے بالکل خیال نہیں کیا، اس وجہ سے میں نے غور سے جائزہ نہیں لیا اور میں موت کی وجہ سمجھ نہیں پایا، مگر اب میں جاننا چاہتا ہوں۔ میرا تجسس دیکھتے ہوئے ڈاکٹر صاحب نے پہلے تو مجھے تھوڑی ڈانٹ پلائی اور یہ اپنی حساسیت اور نازک مزاجی کو ڈاکٹری کے شعبے میں ایک طرف رکھنا پڑے گا۔ پھر مجھے کہا کہ اگر کبھی تمہیں اکیلے میں کسی لاش کا معائنہ کرنا پڑے تو کیا کرو گے؟ میں نے شرمندگی سے سر جھکا لیا اور کھڑا رہا۔ ڈاکٹر صاحب نے گہرا سانس بھرا اور پھر بولے، 5 لڑکوں کی رپورٹ بالکل ایک جیسی ہے اور 5 کی موت کی وجہ بھی ایک ہی ہے۔ اب ہم سمجھ نہیں پا رہے تھے اسے قتل کہیں یا پھر طبی موت مانیں۔ یہ بول کر ڈاکٹر صاحب بہت پریشان ہو گئے اور پھر انہوں نے بتایا کہ ان لڑکوں کی موت ایڈز کی وجہ سے ہوئی تھی۔ انہیں ایڈز ہوتے ہی اچانک ان کی موت ہو گئی۔ میں الجھ کر ڈاکٹر کو دیکھنے لگا۔ وہ بولے کہ ہمارا کام یہی جاننا تھا، ہم نے یہ سچ پولیس کو بتا دیا ہے، باقی سچ پولیس تفتیش کر کے جان لے گی کہ وہ 5 لڑکے مدرسے سے کیوں برآمد ہوئے اور انہیں ایڈز کیسے ہوا۔ میں نے ڈاکٹر سے کہا، اگر ایسی بات ہے تو اس مدرسے کے تمام لڑکوں کا ٹیسٹ کیا جائے۔ اگر ان میں کوئی ایسا لڑکا ہو جو ایڈز کا مریض تھا تو وہ بہت خطرناک تھا، کیونکہ ایڈز کے مریض کا ایک ناخن بھی اگر دوسرے صحت مند شخص کو لگ جائے تو وہ ایڈز کا شکار ہو کر اسی وقت مر جاتا ہے۔ میری بات پر ڈاکٹر صاحب سر ہلا کر بولے، تمہاری بات درست ہے، مگر یہاں اہم بات سب کو بتائی جا رہی ہے کہ 5 لڑکوں کی لاشیں لڑکوں کے مدرسے سے برآمد نہیں ہوئیں، بلکہ یہ لڑکیوں کے مدرسے میں مرے ہوئے ملے ہیں۔ یہ سن کر مجھے سمجھنے میں دیر نہ لگی اور میں الجھن زدہ سا ڈاکٹر صاحب کو دیکھتا رہا۔ ان جوان لڑکوں کا لڑکیوں کے مدرسے میں کیا کام تھا اور وہ وہاں کیسے پہنچے تھے؟ وہاں ایسا کیا ہوا کہ انہیں ایڈز ہو گیا اور وہ موقع پر ہی مر گئے؟ میں نے جب سے ڈاکٹری کا شعبہ جوائن کیا تھا یہ میرا پہلا کیس تھا جو بہت الجھا ہوا تھا اور میں بہت زیادہ پریشان تھا، مگر ڈاکٹر صاحب کا اطمینان دیکھ کر لگ رہا تھا کہ وہ دن میں نہ جانے ایسے کتنے کیسز دیکھتے رہتے ہیں۔ میں فوراً وہاں سے نکلا اور اپنے دوست کے پاس پہنچا۔
میرا دوست بھی یہ سب کچھ جاننے کے لیے بے چین ہو رہا تھا۔ وہ اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہا تھا۔ میں نے اسے چائے کے لیے بلایا اور ایک طرف لے جا کر ساری بات بتا دی۔ وہ بھی یہ سن کر حیرت زدہ ہوا۔ وہ جانتا تھا کہ پولیس تو شاید اب تک تفتیش کر کے جان گئی ہوگی کہ ان پانچوں کی موت کیسے ہوئی۔ میرے دوست نے کہا ہمیں پولیس سے پوچھنا چاہیے۔ میں نے کہا پولیس کے پاس جا کر معاملے کی تفتیش کرنا مناسب نہیں ہوگا۔ ہم ڈاکٹر ہیں اور ہمارا جو کام ہے وہ ہم کر چکے ہیں۔ ہمیں پولیس کو پریشان نہیں کرنا چاہیے۔ مگر اپنے دوست کو سمجھاتے ہوئے میں خود بھی اندر اندر الجھ رہا تھا۔ ہم دونوں اپنی ڈیوٹی پر چلے گئے مگر 3 دن گزر جانے کے باوجود ہمارے دماغ سے وہ واقعہ نہیں نکل پایا۔ میں اکثر بہانے سے اپنے سینئر ڈاکٹر سے ان لڑکوں کی موت کے بارے میں سوال کرتا رہا۔ ایک روز ایک ڈاکٹر نے مجھے سختی سے روکا اور بولے کہ ہم ڈاکٹرز ہیں اور ہمارے ہسپتال میں ایسی کئی لاشیں اور مریض آتے ہیں، تو کیا تم سب کے پیچھے پڑے رہو گے؟ تمہارا کام مریضوں پر توجہ دینا ہے جو اس وقت ہمارے سامنے موجود ہیں، اس لیے جو گزر چکا ہے اسے بار بار توجہ مت دو۔ ڈاکٹر صاحب کی بات صحیح تھی مگر میں ان جیسا میچور اور سمجھدار نہیں تھا کہ پچھلی باتوں سے توجہ ہٹا پاتا۔ میرے اندر کا تجسس مجھے چین نہیں لینے دے رہا تھا اور کچھ ایسا ہی حال میرے دوست کا بھی تھا۔ ہمارا بس نہیں چل رہا تھا کہ ہم کسی طرح اٹھ کر پولیس کے پاس جائیں اور ان سے پورے معاملات کی کھوج کریں۔ میں نے اس مدرسے کے بارے میں بہت سرچ کیا مگر مجھے ایسا کچھ نہیں ملا جس سے میں ان لڑکوں کی موت کے بارے میں جان سکتا۔ دارالامان ہو یا مدرسہ یا کوئی بھی شعبہ ہو، ان میں سب کچھ ایک جیسا ہی چلتا ہے۔ مجھے لگ رہا تھا جیسے ان پانچوں لڑکوں کو جان بوجھ کر مارا گیا ہے اور لوگوں کو الجھانے اور پولیس کی توجہ ہٹانے کے لیے ان کی لاشوں کو لڑکیوں کے مدرسے میں پہنچا دیا گیا تھا۔ مجھے اس مدرسے کا نام پتہ چلا تو ایک روز میں سادہ لباس میں بہانے سے مدرسے کے پاس پہنچا۔ وہاں ایک چوکیدار موجود تھا۔ میں نے جھوٹ بول دیا کہ مرنے والے لڑکوں میں سے ایک لڑکا میرا بہترین دوست تھا اور میں اپنے دوست کی موت کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں کہ وہ لڑکیوں کے مدرسے میں کیا کر رہا تھا۔ وہ چوکیدار کہنے لگا یہی سوال سب کے دماغوں میں چل رہا ہے، اور پھر کہا کہ پولیس کو پہلے سب کچھ بتا چکا ہوں۔ جب میں نے صبح مدرسہ کھولا تو دروازے کے بالکل سامنے ہی ان پانچوں لڑکوں کی لاشیں پڑی تھیں۔ میں نے انہیں سویا وہ سمجھ کر جگانے کی کوشش کی تو پتہ چلا کہ وہ پانچوں مر چکے تھے۔ لہٰذا میں نے فوراً پولیس کو اطلاع دی تھی۔ اس کے بعد مجھے خبر نہیں کہ ان پانچوں کی موت کیسے واقع ہوئی تھی۔ مدرسے میں کچھ بھی ایسا ویسا دکھائی نہیں دیا تھا جس سے اندازہ لگایا جا سکتا کہ وہ وہاں کیوں داخل ہوئے اور ان کی موت کیسے واقع ہوئی۔ چوکیدار سے بھی مجھے اس بارے میں کچھ خاص معلومات نہیں ملی تھی۔ کچھ دنوں کے بعد جب میں اس واقعے کو تقریباً بھلا چکا تھا تو ایک دن میرے دوست نے مجھے فون کر کے اپنے گھر بلایا اور مجھ سے بولا کیا تمہیں یاد ہے ہمارے ہسپتال میں 5 لڑکوں کی لاشیں آئی تھیں، ان کی موت ایڈز سے ہوئی تھی۔ میں اپنے دوست کے سوال پر ٹھٹک گیا اور بولا کہ ہاں مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے کیونکہ میں ان کی موت کی وجہ نہیں جان پایا تھا۔ میرا دوست بولا کہ میں ان کی موت کی وجہ جان چکا ہوں، اس لیے جلدی آؤ میں تمہیں پوری تفصیل بتانا چاہتا ہوں۔ میں اپنے دوست کے گھر پہنچ گیا۔ میرا دوست میرا ہی منتظر تھا۔ وہ میرا ہاتھ پکڑ کر تیزی سے اپنے کمرے میں لے گیا اور کمرے کا دروازہ بہت اچھے سے بند کر دیا۔ میں دوست کی مشکوک حرکتوں پر حیران ہو رہا تھا۔ میرے دوست نے مجھے بتایا کہ کچھ روز پہلے میری امی کی ایک کزن ہمارے گھر آئی۔ وہ بہت بری طرح رو رہی تھی کہ ان کی بیٹی کی طبیعت بہت خراب رہنے لگی ہے۔ وہ امی سے درخواست کر رہی تھی کہ میں ان کی بیٹی کا علاج اپنے ہسپتال میں کرواؤں کیونکہ ان کے گھر میں پردے کا ماحول بہت زیادہ ہے، اس لیے وہ اپنی بیٹی کو ہسپتال میں غیر مردوں کے پاس علاج کے لیے نہیں لے جا سکتی۔ میں اپنے دوست کی بیٹوں کی کہانی پر اکتا کر اسے دیکھنے لگا اور ٹوک کر بولا تم اپنی کزن کو مجھے کیوں بتا رہے ہو؟ اگر اس کا علاج کروانے کے لیے میری مدد چاہیے تھی تو تمہیں مجھ سے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے تھا۔ میں تو یہاں صرف ان لڑکوں کی موت کے بارے میں جاننے آیا ہوں۔ میں اپنے دوست کی غلط بیانی پہ غصہ ہوا۔ میرے دوست نے ضد ہو کر مجھے دیکھا اور بولا خاموشی سے میری بات سنو، میں تمہیں انہی لڑکوں کی موت کی وجہ بتانے والا ہوں۔ اپنے دوست کی بات پر میں ٹھٹک گیا۔ ایک بیمار لڑکی کا یا میرے دوست کی خالہ کا لڑکوں سے کیا لینا دینا تھا؟ مگر مجھے خاموش ہو کر سننا پڑا۔ میرا دوست بولا کہ میں نے امی کے کہنے پر خالہ سے ان کی بیٹی کی ساری رپورٹ لی تو خالہ نے مجھے کہا کہ بیٹا ہمارے گھر آ کر میری بیٹی کو چیک کر لینا، اگر ضرورت پڑی تو اسے اسپتال بھی لے جائیں گے، مگر تمہارا سہارا ہوگا تو میں اپنے شوہر کو منا سکوں گی، ورنہ میرے شوہر پردے کے سخت پابند ہیں،
وہ اپنی بیٹی کو کسی غیر ڈاکٹر کے حوالے نہیں کرنا چاہتے۔ میں اپنی خالہ کے اصرار پر ان کے گھر چلا گیا۔ جب ان کی بیٹی کا چیک اپ کیا تو مجھے حیرت کا جھٹکا لگا، کیونکہ وہ لڑکی حاملہ تھی۔ میرا دوست مزید بولا کہ خالہ، کیا آپ کی بیٹی شادی شدہ ہے؟ حالانکہ وہ ایک کم عمر لڑکی لگ رہی تھی۔ میرے سوال پر خالہ اور ان کی بیٹی کا رنگ اڑ گیا۔ خالہ پریشانی سے بولی، نہیں، یہ کنواری ہے۔ ایسی باتیں کیوں کر رہی ہو؟ تو میں نے خالہ کو بتایا کہ یہ ماں بننے والی ہے۔ میری اس بات پر خالہ کی آنکھیں صدمے سے پھٹنے والی ہو گئیں، جبکہ لڑکی بھی خوفزدہ سے مجھے دیکھنے لگی۔ مجھے اس بات سے اندازہ ہو گیا تھا کہ انہیں اس بات کا بالکل بھی اندازہ پہلے سے نہیں تھا۔ خالہ نے گھبرا کر اپنی بیٹی کو دیکھا اور کہنے لگی، یہ کسی کے گھر نہیں جاتے اور ہمارے گھر بھی غیر محرم مرد نہیں آتے۔ میں اس بات پر پریشان ہو گیا۔ خالہ غصے سے اپنی بیٹی کو دیکھ رہی تھی۔ میں نے کہا، اپنی بیٹی پر شک نہ کریں، آج کل ہر جگہ بھیڑیے گھوم رہے ہیں۔ مجھے لگا کہ شاید کسی نے لڑکی کی نہ سمجھی میں اس کے ساتھ زیادتی کر ڈالی تھی۔ یہ معاملہ میرے لیے سمجھنا مشکل ہو گیا تھا۔ وہ لڑکی بہت پاکیزہ اور معصوم لگ رہی تھی۔ میں نے خالہ کو مشورہ دیا کہ اب آپ اپنی بیٹی کی شادی کر لیں۔ تو خالہ کہنے لگی، میں اپنی بیٹی کی شادی نہیں کر سکتی۔ میں نے حیرت کا اظہار کیا تو خالہ نے مجھے بتایا کہ میری بیٹی کو ایڈز ہے۔ جب ہم نے پہلی بار اس کا ڈاکٹر سے چیک اپ کروایا تو ڈاکٹر نے بتایا کہ اسے بہت سخت ایڈز ہے۔ اسے طبی طور پر یہ بیماری لگی ہے، لیکن اب اسے بہت احتیاط سے رہنا ہوگا، لوگوں سے کم ملنا ہوگا، کیونکہ ایڈز کے مریض بہت خطرناک ہوتے ہیں۔ اگر ان کی وجہ سے کسی کو تھوڑا سا بھی زخم ہو جائے تو وہ بندہ ایڈز سے مر جاتا ہے۔ خالہ کہنے لگی، اس دن کے بعد سے میری بیٹی کمرے میں بند ہو کر رہ گئی ہے۔ نہ میں اسے کہیں لے جاتی ہوں، نہ ہی کسی سے ملنے دیتی ہوں۔ میں خود بھی اسے دور سے کھانا دیتی ہوں۔ میرا دوست کہنے لگا، میں اس بات پر الجھ گیا۔ ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ یہ معجزے کے طور پر حاملہ ہو گئی ہو۔ کسی نے تو اس کے ساتھ زیادتی کی تھی۔ خالہ کے میرے پوچھنے پر خالہ نے بتایا کہ ہماری بیٹی عالمہ بن رہی ہے۔ میں نے اسے اپنی ایک دوست کے مدرسے میں داخل کروایا تھا۔ جب وہاں سے ساری لڑکیاں پڑھ کر چلی جاتی ہیں تو شام کو تعلیم کے لیے میری بیٹی مدرسے میں اکیلی جاتی ہے۔ میرے دوست نے جس مدرسے کا نام بتایا، میں چونک گیا، کیونکہ یہ وہی مدرسہ تھا جس سے وہ 5 لڑکے مرے ہوئے ملے تھے۔ میرا دوست بولا، اس کے بعد میں کسی حد تک معاملہ سمجھ چکا تھا۔ خالہ کی غیر موجودگی میں نے ان کی بیٹی کو اطمینان دلایا کہ میں اس کی بات کو راز رکھوں گا۔ تو وہ لڑکی رو کر مجھے بتانے لگی کہ ایک شام جب میں مدرسے میں پہنچی تو میری باجی، جن کا گھر مدرسے کے ساتھ ہی تھا، انہیں گھر سے فون آیا کہ ان کی بیٹی کی اچانک طبیعت خراب ہو گئی ہے۔ باجی مجھے تھوڑی دیر کے لیے مدرسے میں چھوڑ کر اپنے گھر چلی گئیں۔ میں مدرسے میں اکیلی تھی۔ اتنے میں وہ 5 لڑکے مدرسے میں داخل ہوئے۔ وہ لڑکے کسی گھر میں چوری کرنے گئے تھے، مگر وہ کسی پولیس والے کا گھر تھا۔ جب پولیس کا عملہ پہنچا تو لڑکے پولیس سے بھاگ کر مدرسے میں آ گئے اور چھپ گئے۔ مدرسہ بالکل خالی تھا۔ جب انہوں نے مجھے وہاں اکیلا بیٹھا ہوا دیکھا تو ان 500 نے باری باری میرے ساتھ زیادتی کی۔ میں اپنے دوست کی بات پر متاثر ہوا۔ میرا دوست بولا کہ میری خالہ کی بیٹی بری طرح رو رہی تھی۔ وہ کہنے لگی کہ باجی اپنی بیٹی کو لے کر اسپتال چلی گئی، انہیں میرا خیال نہیں آیا اور نہ ہی انہوں نے میرے گھر والوں کو فون کر کے میرے بارے میں بتایا۔ میں ان لڑکوں کی درندگی کا شکار بن گئی اور کسی کو خبر تک نہ ہوئی۔ میں بڑی مشکل سے خود کو سنبھال کر باجی کے گھر کا دروازہ پار کر کے ان کے گھر پہنچی۔ باجی اسی وقت ڈاکٹر سے واپس آئی تھی۔ مجھے دیکھ کر گھبرا گئی اور معافی مانگنے لگی کہ میں بالکل بھول گئی تھی۔ وہ لڑکی کہنے لگی کہ میں اپنی حالت بڑی سی چادر میں چھپا گئی۔ باجی نے مجھے گھر بھیج دیا۔ میں گھر آئی تو بخار میں تپنے لگی۔ میرے والدین کو لگا کہ مدرسے میں اکیلا ہونے کی وجہ سے میں ڈر گئی ہوں۔ اس دن کے بعد سے میں مدرسے میں واپس نہیں گئی تھی اور نہ ہی کسی کو بتا پائی تھی کہ اس رات میرے ساتھ کیا ہوا تھا۔ وہ لڑکی روتے ہوئے بولی، میں ان لڑکوں کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ میں نے اسے بتایا کہ وہ 5 اپنے انجام کو پہنچ گئے تھے۔ تمہارے ساتھ غلط کرنے کے بعد جب انہوں نے مدرسے سے نکلنے کی کوشش کی تو وہ وہیں پر مر گئے، کیونکہ اس لڑکی کے ساتھ زیادتی کرنے کی وجہ سے انہیں بھی ایڈز ہو چکا تھا۔ ان 500 لڑکوں کی لاشوں کا معمہ تو حل ہو چکا تھا، مگر مجھے اس لڑکی کا دکھ ہو رہا تھا اور میں اللہ کا انصاف بھی دیکھ چکا تھا، کیسے ان 500 لڑکوں کو ان کے گناہ کی سزا اللہ نے دنیا میں ہی دے دی تھی اور وہ بھری جوانی میں ایڈز کی وجہ سے موت کے منہ میں جا چکے تھے۔ ناظرین، آپ کو اس کہانی میں اللہ کا انصاف کیسا لگا؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔